بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی آج سلوشن آف ایکسرسائز یونٹ 6 ہے اور اس کا تعلق کچھ گرامر سے ہے. میں نے اس سے قبل آپ کو پارٹس آف اسپیچ بتائے تھے. وہ تھا ناؤن، پروناؤن، ورب اینڈ ورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن ایٹسٹرا. ان میں سے آج ایک آئٹم ہم لے رہے ہیں. اس ایکسرسائز میں آ رہا ہے ایڈورب. کیا ہوتا ہے یہ؟ آلریڈی آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ اے ورڈ دیٹ ماڈیفائز دا میننگ آف اے ورب، ایڈجیکٹو اور این ادر ورب. ایڈورب یعنی وہ لفظ جو اپنے سے پہلے ناؤن کو یا ایڈجیکٹو کو یا کسی اور ایڈورب کو جو اس سے پہلے آ چکا ہوتا ہے اس کو ماڈیفائی کرتا ہے. تو دیٹ از کالڈ اے ایڈورب. ایڈورب یوزلی یوزڈ ان 3 پوزیشنس. آج کا جو آگے مزید میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ایڈورب جو ہے وہ یوزلی یوزڈ ان 3 فارمز. مثلا فرسٹ آف آل ایڈورب آف مینر، نمبر 2 ایڈورب آف پلیس، نمبر 3 ایڈورب آف ٹائم. اب سب سے پہلے میں لیتا ہوں کہ ایڈورب آف مینرز کیا ہوتا ہے. مثلا یہ ایک سینٹنس میں نے لکھا ہے، شی واز سنگنگ بیوٹیفلی. وہ خوبصورتی سے یا بہت اچھا گا رہی تھی. اب وہ گانے کا جو عمل ہے نا، وہ اس کو مینر بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے گا رہی تھی. اچھا گا رہی تھی یا نہیں اچھا گا رہی تھی، اس میں اس نے مینرز بتا دیے ہیں. تو یہ جو ہے نا سنگنگ بیوٹیفلی، یہ ایڈورب آف مینر کو شو کرتا ہے. اسی طرح نمبر 2 ہے ایڈورب آف پلیس. He was participating at the concert. کنسرٹ کہتے ہیں گانے بجانے کی محفل، موسیقی کی محفل کو کنسرٹ کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ he was participating in concert at a concert. وہ ایک کنسرٹ یعنی ایک محفل میں، موسیقی کی محفل میں شمولیت کر رہا تھا. اب یہ اس جگہ کا نام بتا رہا ہے کہ کہاں پہ وہ شمولیت کر رہا تھا، ایٹ اے کنسرٹ. تو یہ ہے ایڈورب آف پلیس. اسی طرح نمبر 3 تھا ایڈورب آف ٹائم. شی واز سنگنگ بیوٹیفلی ایٹ لاسٹ سنڈے. وہ خوبصورتی سے تو گا رہی تھی، لیکن کب گا رہی تھی؟ سنڈے کو. اب یہ ٹائم کو شو کرتی ہے، سینٹنس شو کر رہا ہے، اس لیے یہ ہے ایڈورب آف ٹائم. اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایڈورب جو ہے وہ 3 فارم میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1 ایڈورب آف مینر، نمبر 2 ایڈورب آف پلیس، نمبر 3 ایڈورب آف ٹائم. یہ تھی ایڈورب اور اس کا فنکشن وغیرہ. اس کے ساتھ اس نے دیا ہوا نیچے انفینیٹیو اس ایکسرسائز میں. تو انفینیٹیو جس طرح اردو گرامر میں آپ آنا، جانا، کھانا، پینا، یعنی اس کی اردو کی یہ علامت ہے کہ اس کے آخر میں ہر لفظ کے بعد نون آتا ہے، وہاں پہ اس کو مصدر کہتے ہیں. لیکن انگلش میں ہم اس کو انفینیٹیو کہتے ہیں. انفینیٹیو، یو آر ہیئر ٹو گو یور ماسک. تم یہاں جانے کے لیے، مساجد میں جانے کے لیے موجود ہو. یعنی یہاں پہ جو لفظ ٹو گو ہے نا، تو انفینیٹیو میں ہمیشہ ورب کے پہلے ٹو آتا ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ورب سے پہلے ہمیشہ ٹو آتا ہے، تو وہ انفینیٹیو کہلاتا ہے. بعض اوقات عام طور پر تو ٹو آتا ہے، لیکن بعض اوقات ٹو کے بغیر بھی ہم انفینیٹیو کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ہی میڈ پیپل ورک. اس نے لوگوں سے کام کروایا. یہ متعدی فعل متعدی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم جب کوئی کام کسی سے کرواتے ہیں تو وہ عام طور پر وہ فعل متعدی ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں. اور عام طور پر انفینیٹیو کو ہم ٹو کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ استعمال میں نے کیا ہے، ہی میڈ پیپل ورک. یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہی میڈ دا روم وائٹ واشڈ. اس نے کمرے کو سفیدی کروائی. یعنی کسی سے جب کرواتے ہیں تو پھر ٹو نہیں آتا، پھر ٹو کے بغیر ہی ہم اس انفینیٹیو استعمال کرتے ہیں. نمبر 3 اس ایکسرسائز میں جیرنڈ. جیرنڈ کیا ہوتا ہے؟ مفعولی حالت ہوتی ہے. جیرنڈ از
دیٹ فارم آف دا ورب کی وہ قسم ہوتی ہے وچ اینڈز ان آئی این جی. ایک تو ورب ہے نا، مثلا گو ہے، تو اگر یہ جیرنڈ کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کے آگے عام طور پر یہ آئی این جی سے ختم ہوگا. رائٹنگ، یہ سنگنگ، تو اصل ورب جو ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ آئی این جی پر ختم ہوتا ہے، تو دیٹ از کالڈ جیرنڈ. دی فنکشن آف، اور یہ جو جیرنڈ استعمال ہوتا ہے، علامت اس کی یہ ہوگی، سائن یہ ہوگا کہ ورب کے آخر میں ہمیشہ آئی این جی استعمال ہوگا، جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا. لیکن یہ بعض کا سبجیکٹ کے ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ناؤن کے طور پر جب استعمال ہوگا تو بعض کار وہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوگا، بعض کار وہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوگا، اور بعض طور پر وہ کمپلیمنٹ آف دا ورب استعمال ہوگا. مثلا پینٹنگ از اے گڈ فن، پینٹنگ مصوری، یہاں جو پینٹنگ ہے یہ جیرنڈ، لیکن یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے. آئی لائک پینٹنگ ہے یہ بھی جیرنڈ، کیونکہ آئی این جی کے بعد ختم ہوا ہے یہ ورب، لیکن یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ مائی فیوریٹ ہابی از پینٹنگ، میری جو مقبول یا پسندیدہ ہابی ہے وہ پینٹنگ ہے. یہ ورب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کمپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ جیرنڈ جو ہے وہ عام طور پر آئی این، ورب کے آخر میں آئی این جو ہوتا ہے آپ اس کو جیرنڈ سمجھیں گے، لیکن جیرنڈ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور آبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کمپلیمنٹ آف دا ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو آج کا جو لیسن تھا وہ اسی پر مبنی تھا کہ ایڈورب کیا ہوتا ہے. ایڈورب 3 حالتوں میں استعمال ہوتا ہے، ایڈورب آف مینر، ایڈورب آف پلیس اینڈ ایڈورب آف ٹائم. اس کی میں نے یہاں پہ آپ کو مثالیں دی ہیں. شی واز سنگنگ بیوٹیفلی، یہ ایڈورب آف مینر کے طور پر استعمال ہوا ہے یہاں پہ. ہی واز پارٹیسپیٹنگ ایٹ کنسرٹ، یہ ایڈورب آف پلیس جگہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور شی واز سنگنگ بیوٹیفلی ایٹ لاسٹ سنڈے، یہ ٹائم کے طور پر ایڈورب آف ٹائم کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس طرح انفینٹ ہے اور جیرنڈ بھی آپ کو میں نے سمجھا دیے ہیں، اور کل انشاءاللہ وہ ہو گئے ٹائپ آف سینٹینس، کنڈیشنل سینٹینسز. وہ 3 قسم کے ہیں، وہ ذرا لمبے ہیں، اس لیے آج اس کو میں نے رہنے دیا ہے، وہ کل کے لیسن میں انشاءاللہ پیش کروں گا. خدا حافظ.